کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنی مرضی دھکے دے لیں اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اس طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستے سے واپس اسی دروازے تک لے آئے گا، یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل نہیں رکھنا سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کی کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری ہی کے لیے کرتا ہے، اس لیے صبر کرنا سیکھیں، اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھیں۔